بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنات کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا، اسی لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال 6.5 ماہ بعد قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف کو بنا دیا۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز کیسے ہیں آپ سب؟ ویورز آج ہم ایک ایسا تفصیلی واقعہ جب اسے انسان سنتا یا پڑھتا ہے نا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبریں دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر طاعون کی وبا، نمبر 4 مال کی کثرت، اور نمبر 5 ایک ایسا فتنہ جو ہر عرب گھر میں داخل ہوگا، اور نمبر 6 اور تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک صلح، پھر وہ عہد شکنی کریں گے اور تم پر حملہ آور ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں جو دوسری نشانی بیان کی گئی یعنی بیت المقدس کی فتح، آج کی ہماری پوری گفتگو اس کے بارے میں ہے۔ بیت المقدس کیا ہے؟ یہ بیت المقدس اصل میں مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض لوگوں نے پورے شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں مذاہب کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے قدس کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء، صلحاء اور نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور مسجد اقصیٰ بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے کے 40 سال بعد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے کسی نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ پھر حضرت سام بن نوح علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ کافی عرصے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی مقام پر دوبارہ بنیاد رکھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب ہوا تھا، لیکن عمارت مکمل ہونے سے پہلے حضرت داؤد حضرت داؤد نبینا علیہ السلام کا وصال قریب آ گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ وہ اس تعمیر کو مکمل کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تعمیر کا عظیم انتظام فرمایا۔ آپ نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنات کی ایک جماعت سے اس عمارت کی تعمیر کروائی۔ 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ کا وصال قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اپنا عصا پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ اب غور کیجئے ناظرین کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا مبارک جسم عصا کے سہارے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان بھی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بھی۔ جنات سمجھتے رہے کہ آپ زندہ ہیں، اسی لیے وہ دن رات مسلسل کام کرتے رہے۔ پہلے انہیں رات میں وہ آرام مل جاتا تھا، مگر اب چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہر وقت کھڑے دکھائی دیتے تھے، اسی لیے وہ مسلسل کام میں لگے رہے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ سے اجازت طلب کرے۔ یوں جنات نے 4 سال تک دن رات مسلسل کام کیا۔ چونکہ یہ عظیم تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نگرانی میں ہوئی، اسی لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی کہا جانے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے مزین فرمایا۔ گنبد کے اوپر سرخ کھندق کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کی روشنی کئی میل دور تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر! جب تعمیر مکمل ہونے کے قریب پہنچی تو اللہ کے حکم سے دیمک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھانا شروع کر دیا۔
آسا کمزور ہوا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر تشریف لے آیا، تب لوگوں اور جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کافی عرصہ پہلے وصال فرما چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے دور میں بیت المقدس کی خدام کی تعداد 4000 تھی، اور ان کے 70 سردار تھے جن کے امیر حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اعلان نبوت فرمایا تو آپ مکہ مکرمہ میں بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی 16 یا 17 ماہ تک یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی رہی۔ اچھا، ہجرت کے 1 سال 5.5 ماہ بعد 15 رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے دوران قبلہ تبدیل ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا قبلہ کعبہ شریف کو بنا دیا، اور مسلمان کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ حضرت سلیمان نبینا علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل زوال کا شکار ہوئے۔ ہیکل سلیمان کی عظمت بھی کم ہوتی گئی، اس پر کئی حملے ہوئے، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جب فلسطین پر حملہ کیا تو ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بڑی تعداد میں یہودی قتل کیے گئے، تورات جلا دی گئی اور بہت سے یہودیوں کو غلام بنا کر دریائے فرات کے کنارے آباد کیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہاں سے واپس آ کر اسلامی لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا۔ روزانہ اسلامی لشکر اس قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی بارش کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے۔ لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی۔ جی ہاں ڈیئر ویورز، پورے 4 مہینے یہ معرکہ جاری رہا۔ اہل شہر تنگ آ گئے، وہ دوبارہ اپنے سردار کمامہ کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی کہ وہ نصرانی راہب قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اور وہ تم نہیں ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہیں؟ سوال کیا تو اس نے جواب دیا، وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر فوراً پہچان لیں گے کہ یہی وہ شخص ہے۔ ہاں، اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اس کا نام بھی بتا دو۔ اس نصرانی راہب نے کہا، جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوگا، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی سنا تو مسکرا دی اور خوش ہو کر فرمایا، رب کعبہ کی قسم، ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا۔ پھر آپ نے اس راہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اگر واقعی ایسی بات ہے تو تم جنگ موقوف کر دو اور انہیں یہاں بلا لو۔ اگر ان میں تمام صفات وہی ہوئی جو ہمارے علم میں ہیں تو ہم ان کے لیے شہر کے دروازے بغیر جنگ کے کھول دیں گے اور ان کو جزیہ بھی عطا کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات منظور فرما لی۔ نصرانی راہب سے گفتگو کرنے کے بعد سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائے اور لشکر میں پوری گفتگو کی تفصیل سنائی تو تمام مجاہدین خوشی سے جھوم اٹھے۔ پھر ایک مکتوب تیار کیا گیا جس میں تمام تفصیل لکھی گئی۔
اور وہ خط سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مدینہ منورہ روانہ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ خط مدینہ منورہ پہنچا تو حضرت سیدنا میسرہ بن مسروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، یا امیر المجاہدین۔ امیر المجاہدین نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا، خوشخبری لائے ہو؟ عرض کیا، رب کعبہ کی قسم خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ پھر وہ مکتوب بارگاہ فاروقی میں پیش کیا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خط پڑھا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان سے مشورہ فرمایا اور ملک شام کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ اللہ اللہ، تیاریاں شروع ہو گئی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس جانے کے فیصلے کی خبر سن کر مدینہ منورہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ نے اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ سب سے پہلے مسجد نبی شریف میں حاضر ہوئے، 4 رکعت نماز نفل ادا کیے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع فرمایا۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور چند اصحاب کو ساتھ لیا اور ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کا معمول یہ تھا کہ نماز فجر کے بعد سفر فرماتے اور ظہر کے وقت کسی مقام پر قیام کرتے، وہاں اپنے اصحاب کو واعظ و نصیحت فرماتے، اللہ عز و جل کا خوف، عبادت، آخرت اور تقوی کے موضوعات پر بیان فرماتے، پھر ستو اور کھجور سے اپنا کھانا تناول فرماتے۔ کیا سادہ طرز زندگی تھی امیر المومنین کی۔ جن جن راستوں سے آپ گزرتے وہاں کے لوگ اپنے مقدمات اور درخواستیں لے کر حاضر ہوتے اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے فیصلے فرماتے جاتے، یہاں تک کہ آپ ملک شام کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عربی گھڑ سواروں کا ایک قافلہ دیکھا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیجا کہ جا کر معلوم کریں یہ لوگ کون ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر عرض کیا، حضور، جو لشکر اس وقت بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اسی لشکر والوں نے یہ قافلہ بھیجا ہے تاکہ معلوم کریں کہ امیر المومنین تشریف لا چکے ہیں یا نہیں۔ تو پھر وہ قافلہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، مصافحہ کیا، دست بوسی کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ عرض کی، یا امیر مومنین، آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں پورا اسلامی لشکر آنکھیں بچھائے بیٹھا ہے۔ سب لوگ مدینہ منورہ سے آنے والے راستے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں، ہر شخص آپ کے دیدار کے لیے بے چین ہے، اسی لیے اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آپ کی خبر لینے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر اجازت ہو تو ہم واپس جا کر لشکر کو آپ کی آمد کی خوشخبری سنا دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی۔ وہ قافلہ واپس لشکر اسلام میں پہنچا اور سب کو خوشخبری سنا دی۔ الحمدللہ، امیر المومنین شام کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کو وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا اور خود امیر المومنین کے استقبال کے لیے حاضر ہو گئے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آئے، آپ نے اونٹنی بٹھائی، نیچے اترے، امیر المومنین کی خدمت میں سلام پیش کیا، مصافحہ کیا، گلے ملے۔ پھر یہ قافلہ اسلامی لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ سوچیے کیسا منظر ہوگا جب یہ قافلہ بیت المقدس پہنچا۔ مجاہدین نے نہایت شاندار استقبال کیا۔ تمام مجاہدین نے آپ سے ملاقات کی، دست بوزی کی، پھر آپ نے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں تمام مجاہدین کو اعمال صالحہ، تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی۔ خطبے سے فارغ ہو کر سیدنا ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی جنگوں کی تفصیل بیان کی، جنہیں سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی روتے اور کبھی خوش ہوتے۔ دونوں میں گفتگو جاری رہی یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ موذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ طیبہ سے ملک شام تشریف لے گئے تھے اور لشکر اسلام میں شامل ہو کر جہاد میں مصروف تھے، وہ بھی اسی لشکر میں موجود تھے۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی اور فراق کے غم میں آپ اس قدر ٹوٹ چکے تھے کہ اذان دیتے وقت شدید غم طاری ہو جاتا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد ستاتی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اذان مکمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو تمام مجاہدین امیر المومنین سے عرض کی، حضور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ آج ان کی اذان سنیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ کی یاد تازی ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور مجاہدین کی خواہش بیان فرمائی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ اذان دینا چھوڑ دی تھی اور کسی کے کہنے پر بھی اذان نہیں دیتے تھے، لیکن چونکہ یہ حکم امیر المومنین کا تھا اور آپ ان کا بے حد ادب کرتے تھے، اس لیے اذان دینے پر راضی ہو گئے۔ کیا منظر ہوگا ناظرین! حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کر دی، جیسے بلند آواز سے فرمایا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کی آواز میں ایسا درد تھا کہ پورے لشکر اسلام میں لرزہ طاری ہو گیا، مجاہدین کی آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شام کی سرزمین میں مدینے کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ اس وقت صحابہ اکرام رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، مگر اب وہ دیدار کہاں نصیب۔ تمام مجاہدین شدت غم سے کانپنے لگے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے تو پورے لشکر میں کہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپ اٹھے۔ آہو بکا کا شور بلند ہو گیا۔ شدت غم سے مجاہدین ایسے تڑپتے تھے گویا ابھی ان کے دل پھٹ جائیں گے۔ بعض پر تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی گریہ طاری تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی حالت بھی ناقابل برداشت تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید وہ اذان مکمل نہ کر سکیں۔ لشکر اسلام پر غم اور اضطراب کی ایسی کیفیت طاری تھی کہ رونے اور سسکنے کے سوا کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ بالآخر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کر لی۔ بہت دیر تک صحابہ کرام محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں روتے رہے۔ اللہ اللہ۔ پھر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف روانگی کا ارادہ فرمایا تو آپ نے بکری کے بالوں سے بنا ہوا لباس زیب تن فرمایا۔ وہ جبہ ٹکڑوں کو سی کر بنایا گیا تھا اور اس میں 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ ایک پیوند چمڑے کا بھی تھا۔ کتنا سادہ لباس تھا۔ اسلامی لشکر کے تمام سرداروں نے عرض کی، حضور آج بڑا اہم دن ہے، آج آپ اچھے کپڑے پہن لیجئے، عمدہ گھوڑے پر سوار ہو جائیے، آج آپ کو بیت المقدس کے لوگوں سے ملنا ہے اور انشاءاللہ ہمیں فتح نصیب ہونے والی ہے۔ جب لوگوں نے اصرار کیا تو بہت اصرار کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور مصر کا اعلیٰ قسم کا سفید لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اسلامی لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے قلعے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مگر ابھی چند قدم ہی چلے تھے، آپ کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ظاہر ہوئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سخت تکلیف ہو گئی ہو۔ چہرے کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فوراً سواری رکوائی، گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور فرمایا، اللہ عز و جل مجھے معاف فرمائے، قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، کیونکہ ایسے پرتکلف اور قیمتی لباس پہن کر میرے دل میں عجب اور تکبر پیدا ہونے لگا تھا۔ پھر فرمایا، میں نے اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ۔ پھر فرمایا، تمہارے اس اعلیٰ لباس نے مجھے
ہلاکت میں ڈال دیا تھا۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ کم قیمتی لباس اتار دیا اور اپنا پرانا 14 پیوند والا لباس دوبارہ پہن لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے امیر المومنین۔ آج فتح کا دن تھا، عزت و عظمت بڑھنے کا دن تھا، مگر پھر بھی عاجزی، خوف خدا، عشق مصطفیٰ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ناظرین، آج انسان کو جب تھوڑی سی دولت، شہرت یا عہدہ ملتا ہے، اگر کوئی مجھے شہرت اور عہدے والا سن رہا ہے تو خدا را اپنے رب سے توبہ کیجیے، تو اس کے اندر تکبر آ جائے۔ اگر آپ کے اندر تکبر ہے، اگر عاجزی ہے تو اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ مگر یہ وہ لوگ تھے جنہیں پوری دنیا کی حکومت مل رہی تھی اور پھر بھی عاجزی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے۔ جب اہل بیت المقدس کو معلوم ہوا کہ امیر المجاہدین تشریف لا چکے ہیں تو اپنے راہب کماکہ کے ساتھ قلعے کی دیواروں پر آ گئے۔ کمامہ نے جیسے ہی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ شخصیت ہے جن کے اوصاف ان کی کتابوں میں موجود تھے۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، خدا کی قسم یہی وہ شخص ہے۔ پھر اس نے اہل شہر سے کہا، اب تمہارے لیے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، یہی وہ شخصیت ہیں جن کے ہاتھوں میں شہر کی فتح لکھی جا چکی ہے۔ اس کے بعد شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ یوں بیت المقدس بغیر کسی بڑی خون ریزی کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کی عظیم فتوحات میں سے ایک عظیم فتح تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے۔ آپ کی عاجزی کا یہ عالم تھا کہ نہ شاہانہ لباس، نہ تکبر، نہ غرور۔ آپ ایک عام انسان کی طرح شہر میں داخل ہوئے۔ جب آپ مسجد اقصی کے مقام پر پہنچے تو وہاں جگہ جگہ گندگی اور کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے ہاتھوں سے صفائی شروع کی۔ صحابہ کرام نے بھی ساتھ دیا اور پورا شہر کا مقام صاف کیا گیا۔ پھر اسی مقام پر نماز ادا کی گئی، یعنی جس مقام پہ یہ گند صاف کیا گیا۔ یہی وہ مقدس جگہ تھی جہاں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت المقدس کو مکمل امن دیا۔ ان کی جان، مال، عبادت گاہوں اور عزت کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ یہ تھا اسلام، نہ ظلم، نہ جبر، نہ قتل عام، بلکہ عدل، رحم، امن اور انسانیت۔ ڈیئر ویورز، یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، یہ ہمیں خوف خدا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سکھاتا ہے، یہ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت سکھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پاکیزہ ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈیئر ویورز، جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والی جتنی بھی انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو آپ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے خدا را اس کو لائک اور شیئر کر دیا کریں اور کمنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔